انتہائی محترم جسٹس انوار الحق صاحب اور بہت ہی میرے دل کے قریب عابد حسین قریشی صاحب، میں ہمیشہ اس یاد کو تازہ کرتا ہوں کہ قریشی صاحب سے میری پہلی ملاقات جوڈیشل اکیڈمی پنجاب میں ہوئی، اور وہ میری پہلی ایک ہی کلاس ایسی تھی جس میں جج صاحب نے یہ کہا، سارے اس میں ڈسٹرکٹ سیشن جج تھے، ممکن ہے اس ہال میں کچھ دوست ایسے بیٹھے ہوں جو اس کلاس میں تھے، تو جج صاحب نے کہا کہ آپ اپنا ٹاپک آپ نہ ڈسکس کریں، اس پہ نہ بات کریں، ہم آپ سے سوال جواب کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا سر ویلکم۔ تو اس میں سوال جواب کی جو 1.5-2 گھنٹے کی نشست تھی وہ اتنی کمال تھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ جوڈیشل اکیڈمی پنجاب کی میری ساری کلاسز ایک طرف اور وہ کلاس جس میں قریشی صاحب موجود تھے، اور اس میں جو سوال، اور اس میں ایسا تڑکا تھا، اس میں کہکا بھی تھا، اس میں آنکھوں میں نمی بھی تھی، وہ مجھے ہمیشہ یاد آتی ہے کہ ایسی کمال کی کلاس تھی۔ اور وہاں سے چلتے چلتے اس کے بعد آج کے دن تک اگر میں دیکھوں تو قریشی صاحب کی ذات کا یہ جو لکھنے والا پہلو ہے، تحریر، اور جو کہہ لیجئے ان کا ایک سوچنا سمجھنا چیزوں کو، پھر ایک بہترین انداز میں اس کو تحریری انداز میں بیان کرنا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، آج سے 8 سال پہلے مجھے موقع ملا، دنیا کے 452 دنیا کے پروفیشن تھے جو اس وقت کا ریکارڈ تھا، اب تو پروفیشنز کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، گنے نہیں جا سکتے۔ تو وہ جتنے پروفیشنز تھے اس میں نے ایک انسائکلوپیڈیا بنایا، پرنٹ ہوا اس ٹائم، اور کچھ لوگوں نے شاید وہ دیکھا پڑھا بھی ہو۔ اس انسائکلوپیڈیا میں جب میں کام کر رہا تھا تو مجھے ایک نئی ٹرم سے واسطہ پڑا، یہ ٹرم میرے لیے بالکل نہیں تھی، اور یہ ٹرم تھی سائیڈ افیکٹ آف پروفیشن۔ دنیا کے ہر پروفیشن کا، ہر کام کا ایک سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے۔ مثلا پولیس والا جو مرضی کر لے، وہ گھر بھی آ کے تھوڑا تھوڑا پولیس والا ہوتا ہے، تو وہ اچانک اگر تفتیشی ہے تو وہ بیگم سے تفتیش شروع کر دے گا، تو بیگم اسے یاد کروائے گی کہ آپ مہربانی کریں، آپ بھول گئے ہیں کہ میں آپ کی زوجہ ماجدہ ہوں اور آپ میرے خامند ہیں، تو لہٰذا آپ تفتیشی نہ بنیں۔ ٹیچر جو ہے، میں تادیر اس کو پریکٹس کرتا رہا، میری بیگم بعض اوقات مجھے یاد کرواتی تھی کہ شاہ جی تسی لیکچر دین لگ پے ہو، میں آئی ایم سوری کہتا تھا۔ اس کے بعد میں اپنی اوقات میں آتے ہوئے، حیثیت میں آتے ہوئے اپنی التجا عرضی پیش کرتا تھا کہ میرے سے گستاخی ہوگی، اس پروفیشن کو مجھے گیٹ کے باہر چھوڑ کے آنا چاہیے تھا۔ دنیا کے بڑے ایسے پروفیشنز ہیں جی، ان پروفیشنز کے سائیڈ افیکٹس ہیں۔ کئی ایسے پروفیشنز ہیں جس میں انیشیٹو بڑی تیزی سے لینا ہوتا ہے، اور وہ انیشیٹو کی جو پاور ہے اگر بندہ عام زندگی میں لے آئے تو زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور جج ہونا، جو کہ ایک بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پروفیشن جو میں 4 سال جوڈیشل اکیڈمی میں نے گزار کے سمجھا، ایک بڑا مشکل پروفیشن۔ اس کی وجہ یہ، اس کی 2-3 ایسی قیمتیں ہیں جج ہونے کی جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک قیمت اس کی کیا ہے، یہ ایک ایسا پروفیشن ہے جو بنیادی طور پہ انٹروورڈ لوگوں کا پروفیشن ہے، یہ ایکسٹروورڈز کا پروفیشنز نہیں ہے۔ اس میں ایک انڈرسٹینڈ کرنا، دلیل کو سمجھنا، وکیل جو ہے وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، اس کا ایک مزاج ہے، اس کا موڈ ہے، دلیل ہے، اس کیس کو لے کر چلنا ہے، ایک صبر چاہیے، اطمینان چاہیے، بیٹھنے والا کام ہے، اور کرتے کرتے آخر کار آپ نے کسی نتیجے پہ پہنچنا ہے۔ تو ایک انتہا کا ایسا پروفیشن جس میں انٹروورٹ ہیں، پھر اس طرح سے سوشل نہیں آپ ہو سکتے۔ باقی محکموں کے لوگ جیسے پولیس والے کوئی بھی صاحب ہیں تو ان کی انٹریکشن لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ جوڈیشری ایک اچھا پروفیشنل جج جو ہے وہ اس طرح سے مل نہیں سکتا لوگوں کو جس طرح باقی پروفیشن کے لوگ مل سکتے ہیں، کیونکہ یہ پروفیشن ہے ہی ایسا، ایک حساس پروفیشن ہے۔ تیسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ میں نے بھی آبزرو کیا، منصور شاہ صاحب کے جوڈیشل اکیڈمی والا جو سارا ٹائم تھا، جب انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریفارم کیا، ہم سارے ٹرینرز لائف سکلز کے ٹاپکس کو لے کر آئے، اس کے باوجود جوڈیشری کی جاب میں دیکھیے تو فزیکل ورک بڑا کم ہے، بیٹھنا ہے۔ اور مجھے کسی جج صاحب نے کہا کہ ہمیں شاہ صاحب نے وہ دے دیں، وہ ٹریڈ ملز دے دیں، انہوں نے کہا جی میں کئی ججوں کا گواہ ہوں کہ وہ اس پہ صرف کپڑے سکھاتے ہیں، گھروں میں پڑی ہوتی ہے، اس میں گھر والی کپڑے سکھا دیتی ہیں، اس طرح ورزش نہیں کرتے۔ ہارٹ اٹیک کی ریشو، کئی دفعہ یہ ٹاپک میرا جو ادھر کئی جج صاحبان بیٹھے ان سے ڈسکس ہوا کہ جوڈیشری میں اگر ہم پچھلے 5 سالوں میں دیکھیں تو کئی ایسے پیارے چہرے ہیں، ان کی جو موت کی وجہ ہے وہ ہارٹ اٹیک ہے۔ تو یہ پروفیشن کے کئی طرح کے سائیڈ افیکٹس ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی پروفیشنز اور ان کے سائیڈ افیکٹس ہیں، وہ سائیڈ افیکٹس میں ایک چیز کامن ہے، وہ یہ ہے کہ جو آپ کی اصل آئیڈینٹی اور روح ہے، جو ایک آپ جس کو نام دے لیجئے ٹیلنٹ، جس کو نام دے لیجئے ماڈرن جو ورڈ ہے وہ اسٹرینتھ ہے،
موسٹ ماڈرن جو ورڈ ہے وہ ٹیلنٹ کی جگہ اسٹرینتھ کا یوز ہو رہا ہے. گیلپ کے جو لیٹسٹ سروے ہیں ڈونلڈ کلفٹن کے, جن سے فائدہ اٹھانے والے ملینز آف پیپل ہیں, وہ کہتے ہیں جی ٹیلنٹ کوئی ورڈ نہیں ہے, یہ اسٹرینتھ ہوتی ہے. ٹیلنٹ وہ انرجی ہے جو نیچر دیتی ہے, پھر آپ اسے پالش کرتے ہیں, یعنی دراصل اس قدرتی صلاحیت کو ریاض سے گزار کے آپ جو چیز بناتے ہیں اس کا نام ہے اسٹرینتھ. تو گیلپ کہتا ہے کہ دنیا میں 34 طرح کی اسٹرینتھس ہیں, اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں, 2.0 اسٹرینتھ فائنڈر کے نام سے کتاب. سائڈ افیکٹ آف پروفیشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں بڑے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنا اصل اسٹرینتھ اور اصل جو پیشن اور اصل ٹیلنٹ ہے اسے بچا کے ریٹائرمنٹ اور ریٹائرمنٹ کے بعد لے کے جا سکیں. میں ایسے بڑے لوگوں کو جانتا ہوں جو اچھا لکھنا جانتے ہیں لیکن پروفیشن نے ان کا لکھنا کھا لیا, جو شاعر اچھے ہیں لیکن ان کے پروفیشن نے ان کی شاعری کھا لی, جو گا سکتے ہیں لیکن وہ ان کے گانے کی صلاحیت ان کے پروفیشن نے کھا لی. تو قریشی صاحب کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ ایک ایسا رائٹر جو ان کے اندر چھپا پڑا تھا, انہوں نے اسے بچا کے رکھا. اور بچا کے رکھنے کا کمال دیکھیے کتنے سال ایز اے جج سرو کرنے کے باوجود بھی جب یہ آج لکھتے ہیں تو لگتا ہے یہ جج نہیں ہے, رائٹر ہیں. یہ بہت بڑی خوبی ہے. میں ہمیشہ یہ مثال دے دیتا ہوں, میرے کم از کم 3 ایسے دوست ہیں, 1-2 کے تو نام لے لوں گا, جن کا جب میں تعارف کرواتا ہوں کہ یہ کمشنر ہیں, ایک صاحب ہیں وہ FBR میں کمشنر ہیں, تو میں کہتا ہوں جی یہ رحمان فارس صاحب بڑے اچھے آفیسر ہیں, کمشنر ہیں جی بھاولپور پوسٹڈ. وہ کہتے ہیں نہیں میرا اصل تعارف یہ ہے میں شاعر ہوں, عشق بخیر جو کتاب ہے میری وہی کتاب ہے بس. اور اس کتاب کو وہ کہتے ہیں اڑن تشتری ہے کہ دنیا کے 3-4 درجن ملک اس کتاب کی وجہ سے دیکھیں. آپ میں سے کئیوں کو شاید خبر نہ ہو کہ فیض احمد فیض فوج میں کرنل تھے. ان کا جس نے کورٹ مارشل کیا اس کا نام آپ کو نہیں پتا, شاید کسی کو پتا ہو, لیکن فیض احمد فیض کا نام سب کو پتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ شاعری ان کا پروفیشن نہیں تھا, یہ ان کی اسٹرینتھ یا ان کا پیشن یا ان کا ٹیلنٹ تھا جو ان کی شناخت بنی. تو قریشی صاحب کو میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو لکھنا ہے اور لکھنا اور کتابوں کی طرف جب یہ آئے ہیں یہ اور زیادہ جوان ہو گئے ہیں. بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ نیا ابھی سول جج کا امتحان کلیئر کر کے تازہ جج بنے. آپ کو میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ جسٹس انوار صاحب اور میں بڑی دفعہ اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ بڑی دنیا ریٹائر ہونے کے بعد فوت کیوں ہو جاتی ایک دم. ہے تو بڑا یہ غیر سنجیدہ لگ رہا ہے, سنجیدہ موضوع ہے, کوئی کام ہی نہیں رہتا. میں باقاعدہ سردار صاحب, میں ایک بندے کا نام نہیں یہاں کوٹ کروں گا, وہ پولیس آفیسر تھا. مجھے اس کی ایک بات بڑی عجیب لگتی تھی. وہ ہمیشہ میرے ساتھ بیٹھ کے کہتا تھا کہ شاہ صاحب جس دن میں نے ریٹائر ہونا ہے ودن 6 منتھ میرا انتقال ہو جائے گا. جب مجھے مذاق لگتی تھی اس کی بات. اور دوسری بات وہ کہتا تھا کہ میرا بیٹا امریکہ پڑھ رہا ہے, تو جب انتقال ہو جائے گا تو 2 دن جو مجھے سرد خانے میں رکھیں گے. میں کہتا میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ ڈیڈ باڈی کو سردی لگتی ہے. مجھے یہ دونوں باتیں اس کی بڑی عجیب لگتی تھیں. لیکن پچھلے سال جب میں اس کا جنازہ پڑھ رہا تھا تو میں نے ٹائم کاؤنٹ کیا تو وہ 6 ماہ سے کم کا تھا, ریٹائرمنٹ سے 6 ماہ سے کم کا تھا. اور آخری دنوں کی یاد میں اسے پوچھا کرتا تھا یہ کیوں آپ کو لگتا ہے. وہ کہتے جب میں بیل دوں گا تو کوئی نہیں آئے گا, میرے دروازے کون کھولے گا, مجھے پوچھے گا کون, میرے کام میں اگر کسی SP کو کہوں گا وہ نہیں کرے گا. میرا یہ خیال ہے یہ اس جج کا, اس پولیس آفیسر کا ریٹائرمنٹ کے بعد یہ مسئلہ نہیں ہے جس میں کوئی ذاتی صفت ہے, جس میں کوئی گن ایسا ہے جو انسان اندر سے بڑا ہے, اور وہ عہدہ, وہ ٹائٹل, وہ پاور, وہ ایک سگنیچر کی جو پاور تھی اس سے وہ بہت بڑا تھا. اگر آپ کے پاس یہ پاور ہے کہ آپ اپنے عہدے سے, اپنے پروفیشن سے, اپنے اس گورنمنٹ کی اسائنمنٹ سے بڑے ہیں, تو پھر یاد رکھیے گا ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کی جو کیفیت ہوگی وہ وہی کیفیت ہوگی جو جیل سے نکلنے والے قیدی کی ہے. وہ انجوائے کرتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں شکر ہے جان چھوٹ گئی, عزت دینا نوکری ختم ہو گئی. یہ تو عجیب اس ملک میں ایک نیا ایک مزاج آیا, ایکسٹینشن. یا ہم یعنی کہ آزادی کے بعد ایک آزادی ملتی ہے, اس کے بعد ہم کہتے ہیں یار 3 سال دی نویں جیل کرا دیو وچ از ایکسٹینشن. اور میں پھر کوٹ کروں گا انوار صاحب کو. انوار صاحب کے ایز اے چیف جسٹس بالکل آخری دنوں میں میری ان سے دوستی بنی, تو ایک جملہ ان کا مجھے, یہ تب کہتے تھے مجھے سمجھ نہیں آتا تھا, وقت کے ساتھ سمجھ آیا کہ یہ کتنی بڑی اس جملے میں پاور ہے. تو جج صاحب ہمیں کہتے تھے کہ یار آپ جو سارے ینگ لوگ کام کر رہے ہیں نا, آپ میری ایکسٹینشن ہے. میں کہتا تھا یہ کیسی ایکسٹینشن ہے جس میں
اگر ان کو کسی جگہ سے عہدہ مل رہا ہے کسی 15-16 لاکھ کی سیلری کا، یہ کہہ رہے ہیں سوری میرا یہ لائسنس پڑا ہے منسوخ، میں اے ڈی آر کا ونگ بنا کے ایک بینچ پھٹا رکھ کے میں صلح کرا دوں گا، میں نے نوکری نہیں کرنی، بڑی ہو گئی 40 سال زندگی کے دے دیے 45 سال، اب بس آزادی ہے اور میری پینشن میری تنخواہ ہے. یہ تبھی ہو سکتا ہے، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے اپنے وہ قدرت کے تحفے جسے ٹیلنٹ کہہ رہا ہوں اس کو پالش کر کے سنبھال کے 35 سال 40 سال سروس میں بچا کے رکھا اور بعد میں آپ نے کچھ کرنا شروع کیا. میں خدا کے لیے سارے سینئر جو ججز بیٹھے ہیں بالخصوص اور پروفیشنلز بیٹھے ہیں، میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اپنی ریٹائرمنٹ کی بات کی کوئی ہیلدی مصروفیت ابھی سے سوچیں. ایک پرویکٹیونیس یہ بھی ہے کہ اس کے بعد آپ کے پاس بتانے کو، پڑھانے کو، سکھانے کو اتنا کچھ ہو. کسی نے بڑی شاندار بات کی، جملہ ناول روی کانت کا ہے، ماڈرن دنیا میں ایک اور نیا ٹرم سر آئی ہے، اس کو کہتے ہیں اینجل انویسٹر. اینجل انویسٹر یہ آئی ٹی کی ٹرم ہے سر بیسیکلی. یہ بڑی عجیب بات ہے، اینکر کا ورڈ نیوی کے لیے کچھ ہو رہا ہے، میڈیا کے لیے کچھ ہو رہا ہے، سافٹ ویئر انجینئر کے لیے سافٹ ویئر اپ ٹو ڈیٹ ہونے کا مطلب کچھ ہو رہا ہے، اور پاکستان میں اگر کہا جائے سافٹ ویئر اپ ٹو ڈیٹ ہو گیا تو شکیب صاحب اس کا مطلب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، ڈالا بڑا اچھا ہوتا ہے، گاڑی ہے، لیکن ڈالا آ جائے گا اگر کہا جائے تو اس کا مطلب گنتی میں صدیوں سے 804 پڑا ہوا تھا، آج بھی ہے لیکن 804 کا مطلب بدل گیا. اب دیکھیے نا، مرشد ہمارے بھی تھے، آپ کے بھی تھے، سر کے بھی ہوں گے، لیکن اس وقت مرشد کی ڈیفینیشن چینج ہو گئی ہے. کہنا سوچنا پڑتا ہے کس مرشد کی بات ہو رہی ہے. تو گزارش میری آپ سے یہ ہے، یہ اپنے وقت سے پہلے پلاننگ کیجئے کہ آپ نے ایک جملہ آخری بات میں کہہ کے اجازت چاہوں گا. دنیا کی 5 جگہیں ایسی ہیں جہاں 100 سال انسانی عمر بغیر کسی اسٹیٹ کی ایفرٹ کے 100 سال کراس کر جاتی ہے. اس کو بلو زونز کہتے ہیں، اور بلو زونز دنیا میں 5 نیچرل ہیں. اکیگائے جو کتاب لکھی گئی، وہ اکیگائے کی فلسفی بیسیکلی اوکیناوا ہے جاپان میں، جہاں 100 سال عمر ہو جاتی ہے. میں جانا چاہ رہا ہوں 23 فروری کو اٹلی کی سردینیا کے سردانی ہے، 100 سال کراس کر جاتی ہے عمر. یہ سب کے سب جو 100 سال عمر کراس ہوتی ہے، اور یہ فلم اس پہ بنی ہوئی ہے، نیٹ فلکس پہ پڑی ہے، لیو ٹو 100 فلم دیکھیے گا. یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو ریٹائر نہیں ہوتے بیکاز دے لو دیئر جاب. یہ انہوں نے کنڈیشن نہیں کیا کہ میرا کام اور میری جو اسائنمنٹ ہے وہ کسی دفتر اور کسی ٹی بوائے اور کسی گن مین اور کسی بٹن دبانے سے چلنی ہے. انہوں نے تو اپنے فلو میں چلنا. تو قریشی صاحب پہ اللہ نے یہ بڑی عنایت کی ہے. میں کئی حوالوں سے وہ عنایتیں میں ان کی طرف دیکھتا ہوں تو میں رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ اللہ نے ان کو بڑی کامیاب اولاد دی ہے. زین سے کئی لوگ واقف ہوں گے، صابر لا کا نام آتا ہے یا ایک اچھے وکیل کا نام آتا ہے، زین کا نام آ جاتا ہے. یہ بڑی اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے. اور اس جملے کے ساتھ مجھے ورڈ بھی یاد آ گیا جو مس کر گیا تھا، وہ تھا اینجل انویسٹر. ناول روی کانت امریکن انڈین ہے، اس کا یہ جملہ ہے. 2 جملے ہیں، دونوں سنا دیتا ہوں. ایک جملہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جب آپ 60 سال کے ہو جائیں گے تو آپ کو 3 پچھتاوے نہیں ہوں گے، اور 3 پچھتاوے ہوں گے. 3 پچھتاوے کون سے نہیں ہوں گے؟ اس نے کہا اگر واقعی آپ نے کسی انٹلیکچوئل گروتھ اور ارتقاء کے پروسیس کو مکمل کیا تو یہ پچھتاوا نہیں ہوگا کہ گھر کتنا بڑا تھا، گاڑی کتنی بڑی تھی، بینک میں پیسے کتنے تھے. اور وہ جو 3 پچھتاوے ہوں گے ان میں سے ایک پچھتاوا یہ ہوگا کہ جہاں لکھا تھا آگے جانا منع ہے، کیا آپ نے انیشیٹو لیا؟ جس کتاب پہ لکھا تھا نہیں پڑھنی چاہیے، پڑھا اس کو؟ کسی بدنام کے پاس بیٹھ کے کہانی سنی اس کی اصل کہانی کیا ہے؟ اور دوسرا جملہ اس کا بڑا شاندار، اس نے کہا بڑھاپے میں سب سے بڑا انعام ہی ہوتا ہے آپ جنگل میں بیٹھ جائیں، لوگ آپ کی کہانی سننے کے لیے چل چل کے پگ ڈنڈی بنا دیں. تو قریشی صاحب ایک ایسے انسان ہیں جن سے لوگ سیکھنے کے لیے، جن کی محفل میں، جن کی کتاب کی تقریب رنمائی ہے، جنگل بیٹھے ہوں تو لوگ چل چل کے پگ ڈنڈی بنا رہتے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو جی. بہت بہت شکریہ.